السلام علیکم عزیز طلباء، ڈاکٹر محمد تجمل چغتائی لیکچر نمبر 3 لے کر حاضر ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم ریزسٹنس، کیپیسیٹنس اور انڈکٹنس کے پیرالل اور سیریز کمبینیشنز کے بارے میں بات کریں گے۔ سیریز اور پیرالل کمبینیشنز کو الیکٹرانک سرکٹ کے تجزیے میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ سیریز اور پیرالل انالیسس کی مدد سے ہم کسی بھی سرکٹ کو آسان ترین پیرائے میں لے جا سکتے ہیں۔ اس طرح سے فائنل کیلکولیشن میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ سیریز سرکٹ کی عام زندگی میں مثال اس طرح سے ہوگی جیسے اگر ہم ریل گاڑی کو کنسیڈر کریں تو اس کے تمام کمپارٹمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ سیریز میں کنیکٹ ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کہیں سے بھی کسی کمپارٹمنٹ کا ناتا کسی دوسرے کے ساتھ ٹوٹ جائے تو اس سے پچھلے کمپارٹمنٹس ریل گاڑی کا ساتھ نہیں دے سکتے، لہذا اس کو ہم اوپن سرکٹ سے تعبیر کریں گے۔ الیکٹرانکس یا الیکٹریکلز میں اس کی مثال اس طرح سے لی جا سکتی ہے کہ اگر ہم چند بلبس لے لیں اور ان کو اس طرح سے سیریز میں کنیکٹ کریں کہ بلب نمبر 1 کا ایک پوائنٹ بلب نمبر 2 کے پوائنٹ نمبر 2 سے کنیکٹڈ ہو، اسی طرح سے بلب نمبر 2 کا ٹرمینل نمبر 1 بلب نمبر 3 کے ٹرمینل نمبر 3 سے کنیکٹڈ ہوگا، اور بلب نمبر 1 کے ٹرمینل نمبر 2 اور بلب نمبر 3 کے ٹرمینل نمبر 1 کو اگر ہم سپلائی دے دیں تو یہ تینوں بلب آپس میں سیریز میں جڑے ہوئے تصور کیے جائیں گے۔ ان بلبس کے فلامنٹ کی ریزسٹنس ایک دوسرے سے سیریز میں آ جائے گی، اور اگر ہم ایکسٹریم بلبس کے آؤٹر ٹرمینلز پر ان کی ریزسٹنس کو میئر کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں میٹر پر تینوں کی مجموعی ریزسٹنس نظر آئے گی۔ سیریز سرکٹ کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر اس میں سے کوئی بھی ایلیمنٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے تو پورا سرکٹ اوپن ہو جاتا ہے اور اس میں سے کرنٹ کا بہاؤ زیرو ہو جاتا ہے۔ ریزسٹنس ان سیریز: if we connect resistors across a source such that the ending point of one resistor is joined with starting point of the other resistor, then they are said to be connected in series. The combined effect of all the resistors is equal to the sum of individual resistances. Consider two resistances, R1 and R2, with terminals A, B and C, D as shown in the figure. جیسا کہ فگر میں دکھایا گیا ہے، دو ریزسٹنسز R1 اینڈ R2، R1 کے دونوں لیڈس کو A اور B کا نام دیا گیا ہے، جبکہ R2 کی دونوں لیڈس کو C اور D کا نام دیا گیا ہے۔ اب اگر ہم ان دونوں ریزسٹنسز کو سیریز میں جوڑنا چاہیں تو ریزسٹنس R1 کا پوائنٹ B R2 کے پوائنٹ C سے جڑا ہوا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح سے ریزسٹنس R1 اور R2 دونوں سیریز میں کنیکٹ ہو گئے ہیں۔ آلٹرنیٹیولی اگر ہم ریزسٹنس R2 کا پوائنٹ D ریزسٹنس R1 کے پوائنٹ A سے بھی کنیکٹ کر دیں تو بھی
دونوں رزسٹینس سیریز میں جڑے ہوئے کنسیڈر کیے جائیں گے. They will be in series if we connect B with C as shown in the figure. Combined effect of these two will be R equivalent is equal to R1 plus R2. So, if we connect N resistances in series, then R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3 plus so on plus Rn. To illustrate this effect, we take some examples. اگر ہم بہت سارے رزسٹینسز جن کی کوئی بھی تعداد کہہ لیں n نمبر آف رزسٹینسز کو سیریز میں کنیکٹ کرنا چاہیں گے تو ان رزسٹینسز کی مجموعی رزسٹینس جس کو ہم R ایکویولنٹ سے تعبیر کریں گے ان سب انفرادی رزسٹینسز کے مجموعہ کے برابر ہوگی. ایگزامپل نمبر 1 لیجئے. اس میں رزسٹینس R1 جس کی ویلیو 1 کلو اوم ہے کو رزسٹینس R2 جس کی ویلیو بھی 1 کلو اوم دکھائی گئی ہے کے ساتھ سیریز میں کنیکٹ کیا گیا ہے. اب اگر ہم پوائنٹ A اور پوائنٹ B کے اکراس اوم میٹر سے رزسٹینس میجر کرنا چاہیں تو اوم میٹر پر ہمیں 2 کلو اوم کی رزسٹینس نظر آئے گی. میتھمیٹیکلی اگر ہم ایکویولنٹ رزسٹینس بغیر اوم میٹر کے کیلکولیٹ کرنا چاہیں گے تو آر اے بی یعنی کہ رزسٹینس اکراس دا پوائنٹ اے بی ول بی equal to R1 plus R2 is equal to 1K plus 1K is equal to 2K. لہذا ہمارا سرکٹ جو پچھلی سلائیڈ میں دکھایا گیا ہے وہ کچھ اس طرح سے خیالاتی طور پر نظر آئے گا کہ پوائنٹ A اور پوائنٹ B پر ہم جس طرح بھی اس کی ٹوٹل رزسٹینس کو دیکھنا چاہیں گے وہ ہمیں 2 کلو اوم نظر آئے گی. ایگزامپل نمبر 2. یہ ایگزامپل تھوڑی سی اس سے زیادہ الیبوریٹ کی گئی ہے. اس میں 4 رزسٹینسز سیریز میں جڑے ہوئے دکھائے گئے ہیں. بائیں سے چلتے ہوئے پہلی رزسٹینس کی ویلیو 2 کلو اومس، دوسری کی 3 کلو اومس، تیسری کی 4 کلو اومس اور چوتھی رزسٹینس کی 1 کلو اوم ہے. اب اگر ہم ان کا ایکویولنٹ نکالنا چاہیں جو کہ ہمیں پوائنٹ اے بی پر نظر آئے گا تو ہمیں ان سب رزسٹینسز کا مجموعہ کرنا ہوگا. 1K and 4K are in series, so they will be combined as. ہم دو رزسٹینسز کو کنسیڈر کریں گے. لہذا 4 کلو اوم اور 1 کلو اوم کا مجموعہ 5 کلو اوم کے طور پر اس فگر میں دکھایا گیا ہے. اب اگلے سٹیپ کے طور پر ہم اس 5 کلو اوم رزسٹینس کو 3 کلو اوم کی ویلیو کے ساتھ کمبائن کر سکتے ہیں. لہذا دونوں کا مجموعہ 8 کلو اوم ہو جائے گا. پھر سے اس 8 کلو اوم کو ہم 2 کلو اوم کے ساتھ سیریز میں کنسیڈر کریں گے تو ہمیں ان دونوں کا مجموعہ پوائنٹ A اور B پر نظر آئے گا. Therefore, at point A and B, the total resistance looked into the circuit will be equal to 10 kilo ohms. عزیز طلبہ، اب ہم ریزسٹنس کے پیرالل یا متوازی کمبینیشنز کے بارے میں پڑھیں گے. اس سے پہلے کہ ہم ریزسٹنس کے
متوازی کمبینیشنز کے بارے میں بات کریں. آئیے ایک مثال عام زندگی سے لیتے ہیں. ریل گاڑی کی ہی مثال لیتے ہوئے اگر ریل گاڑی کے تمام ڈبے سائڈ بائی سائڈ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوں تو ان کو پیرالل گنا جائے گا، اور اگر ان سب کے آگے انجن کو لگا دیا جائے تو کوئی ایک ڈبہ بھی ڈسکنیکٹ ہونے سے باقی ریل گاڑی کے ڈبوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. الیکٹریکل یا الیکٹرانکس میں اس کی مثال گھریلو وائرنگ کی لی جا سکتی ہے. گھر کی تمام وائرنگ، الیکٹریکل وائرنگ کو پیرالل میں وائر اپ کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی انسٹرومنٹ یا اکوپمنٹ خراب ہو جائے تو دوسرے اکوپمنٹ یا انسٹرومنٹ کی پرفارمنس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لہذا پیرالل سرکٹس میں کسی ایک ایلیمنٹ یا ممبر کی پرفارمنس کے خراب ہونے سے باقی ایلیمنٹس یا ممبرس آف دا سرکٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ کرنٹ کی بہاؤ جاری رہتی ہے. آئیے اب ہم سلائیڈ پر دیکھتے ہیں کہ ریزسٹنسز کے پیرالل کمبینیشنز کیسے بنتے ہیں. پھر سے دو ریزسٹنس R1 اور R2 کو کنسیڈر کریں. R1 کے دونوں ٹرمینلز کو A اور B سے دکھایا گیا ہے، جبکہ R2 کے دونوں ٹرمینلز کو C اور D سے مارک کیا گیا ہے. Consider two resistances with terminals AB and CD as shown in this figure. If we connect A with C and B with D, they are said to be connected in parallel. جیسا کہ فگر میں دکھایا گیا ہے کہ ریزسٹینس R1 کے ٹرمینل A کو ریزسٹینس R2 کے ٹرمینل C کے ساتھ کنیکٹ اپ کیا گیا ہے، جبکہ ریزسٹینس R1 کے ٹرمینل B کو ریزسٹینس R2 کے ٹرمینل D کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے. اور اس کنیکشن میں ریزسٹینس R1 اور R2 دونوں ایک دوسرے کے متوازی کنیکٹ ہو گئے ہیں. ایسے کمبینیشن کو ہم پیرالل کمبینیشن کہتے ہیں. ان دونوں ریزسٹنس کے ایکویولنٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا میتھمیٹیکل ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا. دی ایکویولنٹ آف دیز ٹو ریزسٹنسز ول بی R equivalent is equal to 1 over R equivalent will be equal to 1 over R1 plus 1 over R2 is equal to R1 into R2 divided by R1 plus R2. If we connect n resistances in parallel, their equivalent will be 1 over R equivalent is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 plus so on plus 1 over Rn. To illustrate this effect, let us take some examples. Example number 3 میں دو ریزسٹنسز کے پیرالل کمبینیشن کو دکھایا گیا ہے، جس میں ہر ریزسٹنس کی ویلیو 1 کلو اوم ہے. 1K is parallel with 1K, so the resistance which will be seen at the point A and B, 1 over R equivalent is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2, and if we put the values of 1K instead of R1, R2, then we will get 1 divided by 2, or the final value or the equivalent value of the resistance as seen by points A and B will be equal to
0.5 kilo ohms, and the circuit will adopt the form as shown in this figure. پیرالل کمبینیشنس میں ہی اب ہم مزید تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ سرکٹس دیکھتے ہیں. اگلی مثال میں 2 رزسٹینس سے 3 رزسٹینس تک پیرالل سرکٹ کو کنسیڈر کیا گیا ہے. ایگزامپل نمبر 4، اس میں دکھایا گیا ہے کہ 2 4 کلو اوم کے رزسٹینس پیرالل میں ہیں، جبکہ ان دونوں کے پیرالل میں ایک اور 2 کلو اوم کا رزسٹینس لگایا گیا ہے. Now the problem is to calculate the equivalent value of all these resistances at points A and B. Using the previous formula, we can calculate the equivalent resistances of all these resistances attached in parallel in this circuit. Therefore, we can write as 4K parallel to 4K will be equal to 4 into 4 divided by 8. That will be equal to 16 by 8, which is equal to 2 kilo ohms. یعنی ہم نے سب سے پہلے 4 کلو اوم کے دونوں رزسٹینسز کا ایکویولنٹ سالو کیا ہے، جو کہ ہمارے پاس 2 کلو اوم کے طور پہ موجود ہے. اب ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ 2 کلو اوم کی آر ایکویولنٹ از اگین پیرالل ٹو دا اوریجنل 2 kilo ohm resistance. Therefore, the final resistance as seen by the points A and B can be calculated as 2K is parallel with 2K, so R equivalent will be equal to 2 into 2 divided by 2 plus 2 equals 4 by 4 equals 1K. لہذا total resistance as seen by the point A and B will be equal to 1K, and the equivalent circuit for all those 3 parallel resistances will be as shown in this figure. Series اور پیرالل رزسٹینس کے سرکٹس کے انڈیویجول ٹریٹمنٹ کے بعد اکثر اوقات آپ کو الیکٹرانک سرکٹس میں ان دونوں کے کمبینیشن یعنی کہ ایک ہی سرکٹ میں سیریز اور پیرالل رزسٹینسز لگے ہوئے ملیں گے. اگلی مثال میں ہم یہ دیکھیں گے جب دونوں طرح کے سرکٹ موجود ہوں تو اس کو کیسے سالو کیا جائے گا. ایگزامپل 5 میں دکھایا گیا ہے کہ پوائنٹ اے بی کے ساتھ ایک 2 کلو اوم کی رزسٹینس سیریز میں کنیکٹ کی گئی ہے، جبکہ اے بی کے پیرالل ایک 4 کلو اوم اور ایک 12 کلو اوم کی رزسٹینس کنیکٹ کی گئی ہے. لہذا اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم پہلے 12 کلو اوم اور 4 کلو اوم کا ایکویولنٹ رزسٹینس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. 12K is parallel with 4K, so we can write 12K parallel to 4K is equal to 12 into 4 divided by 4 plus 12, which will be equal to 48 divided by 16, and the final answer will be 3K. Therefore, the circuit will adopt the shape as shown in this figure, that the 2 kilo ohm resistance has already become
in series with 3 kilo ohm resistance. Therefore, we can use the simple addition method to work out the final equivalent resistance as seen by the points A and B. Now, 2K is in series with 3K. Therefore, our AB resistance across the points AB will be equal to 2K plus 3K is equal to 5 kilo ohms. Therefore, the total circuit will adopt the figure as shown in this slide, that the point A and B, they are only attached to one resistance which is having a value of 5 kilo ohms, and of course it is an equivalent value. اگلے ایگزامپل میں ہم تھوڑا سا مزید کمپلیکیٹڈ سرکٹ لیں گے. آئیے دیکھیے ایگزامپل 6 میں پوائنٹ اے اور بی کے پیرالل میں 6 کلو اوم کی ریزسٹنس دکھائی گئی ہے، جبکہ پوائنٹ اے کے سیریز میں 4 کلو اوم کی دو ریزسٹنس دکھائی گئی ہیں. 4 کلو اوم کی دونوں ریزسٹنس کے درمیان میں ایک اور ریزسٹنس جس کی ویلیو 12 کلو اوم ہے اے اور بی کے پیرالل لگائی گئی ہے، اور آخر میں ایک اور ریزسٹنس جس کی ویلیو 8 کلو اوم ہے اے اور بی کے پیرالل میں انسرٹ کی گئی ہے. ناؤ وی ہیو ٹو تھنک فرام ویئر ٹو اسٹارٹ دس سرکٹ for solving. First of all, if we see on the right hand side of the circuit, we can easily visualize that the resistance having value 4 kilo ohm is in series to the resistance having value 8 kilo ohms. Therefore, the equivalent resistance value for 4 kilo ohm in series to 8 kilo ohms can be written as 12 kilo ohms. Therefore, the circuit will adopt the form as shown in this figure, that 12 kilo ohm resistance, which is equivalent resistance, has become in parallel to the 12 kilo ohm resistance value, which is the original resistance value. Now we can again decide from where to start. Therefore, the easiest thing is that we try to find out the equivalent value for the two parallel resistances which are having 12 kilo ohm value each. Therefore, 12 kilo is in parallel with 12 kilo, hence 12 kilo parallel to 12 kilo is equal to 12 into 12 divided by 12 plus 12. Therefore, the answer will be equal to 6 kilo ohms. Hence, we have reduced all those right hand side 4 resistances as an equivalent of only one resistance, which is having 6 kilo ohm resistance. Again we look into this figure and we find that the 4 kilo ohm resistance has already become in series to the equivalent 6 kilo ohm resistance. Therefore, we can write the sum of these two resistances as 10 kilo ohms. This equivalent 10 kilo ohm resistance is already become parallel to the original 6 kilo ohm resistance. Therefore, we have to use the resistance parallel formula to find out the final resistance which will be seen by the point A and B for this circuit. 6K is in parallel with
10K. So resistance at point AB is equal to 6 into 10 divided by 6 plus 10 is equal to 3.75 kilo ohms. Therefore, our last and final equivalent circuit shape will be as shown in the figure, which shows us that the equivalent resistance as seen by the points A and B is only having value 3.75 kilo ohms. اس کے بعد ہم تھوڑا سا مزید کمپلیکیٹڈ سرکٹ لیتے ہیں جس میں سیریز اور پیرالل دونوں کمبینیشنز کا استعمال کیا گیا ہے. آئیے دیکھیے ایگزامپل 7 میں دکھایا گیا ہے کہ پوائنٹ اے سے سیریز میں ایک 6 کلو اوم کا رزسٹنس لگایا گیا ہے، جبکہ اس کے بعد 2 برانچز نکل رہی ہیں جن میں ایک برانچ کے ساتھ 3 کلو اومز اور دوسری برانچ کے ساتھ 18 کلو اوم کا رزسٹنس لگایا گیا ہے. 18 کلو اوم رزسٹنس کے پیرالل میں 6 کلو اوم رزسٹنس لگائی گئی ہے، اور پھر ایک اور مزید برانچ نکال کر 10 کلو اوم کا رزسٹنس پوائنٹ بی کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے. تھوڑا سا ذہن پر زور دینے کے لیے اس سرکٹ کو غور سے دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ اس کے سولوشن کو کہاں سے سٹارٹ کیا جائے گا. اس سرکٹ کو سالو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم 3 کلو اوم اور 6 کلو اوم کو سیریز میں لیتے ہیں. Therefore, 3K is in series with 6K. Their combined effect in terms of resistances is 3K plus 6K is equal to 9K. اس طرح سے پچھلے سلائیڈ میں دکھائی گئی فگر کی شکل اس طرح بن جائے گی. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اب کون کون سے ریزسٹینسز کو کنسیڈر کیا جائے. کلیئرلی وی کین سی دیٹ دا ریزسٹینس ہیونگ ویلو 18 کلو ohms and the resistance which is the equivalent resistance from the previous slide having value 9 kilo ohms, they have become parallel to each other. Therefore, we solve them using parallel formula. 9 kilo parallel to 18 kilo will be equal to 9 into 18 divided by 9 plus 18. Therefore, the total equivalent for all these 4 resistances which were shown in the figure 1 is equal to 6 kilo ohms. Therefore, the circuit shape as seen by the point A and B will be as shown in the figure. Now we can see that equivalent resistance 6 kilo ohm has already become in series with 10 kilo ohm resistance. Therefore, we can draw another figure showing combined equivalent of 6 kilo ohm and 10 kilo ohm resistance, which will be equal to 16 kilo ohm resistance. Hence, the circuit will adopt the shape as shown, and we can see that the 16 kilo equivalent resistance has already become in series with 6 kilo ohm original resistance. Therefore, the total resistance as seen by the point
A and B will be equal to 22 kilo ohms, and the circuit will adopt the shape finally as shown in this figure. عزیز طلبہ، اب تک ہم سیریز اور پیرالل کمبینیشن کرتے چلے آئے ہیں، لیکن ان سیریز اور پیرالل کمبینیشنز کو میں تھوڑا سا سادہ کمبینیشن دیکھتا ہوں. آئیے ان سے مزید کمپلیکیٹڈ سرکٹ کو دیکھتے ہیں. ایگزامپل 8 is showing quite a complicated circuit, which I think I cannot explain in words as I have been doing in the earlier slides. Rather, we just decide from where to start solving the circuit. If we see on the extreme right-hand side of the circuit, we find that the resistances having value 1 kilo ohm and 2 kilo ohm, they are already connected in series with each other. Therefore, we can easily add them up to replace the two resistances with a single resistance having an equivalent value of 3 kilo ohms. Therefore, the circuit will adopt the shape as shown in this figure. Now, this 3 kilo ohm resistance has already become in parallel to the 6 kilo ohm value. Hence, we use the parallel resistance combination formula to calculate the equivalent effect of 3 kilo ohm resistance and 6 kilo ohm resistance. Therefore, 3K parallel to 6K is equal to 3 into 6 divided by 6 plus 3 is equal to 18 by 9, which is equal to 2 kilo ohms. Therefore, our circuit will adopt the shape as shown in this figure. Now again, if we see on the extreme right hand side of the circuit, we can realize that the resistance value of 10 kilo ohm has become in series with 2 kilo ohm value. Therefore, easy busy, we can write an equivalent value of 12 kilo ohms. Hence, the circuit shape is as shown in this figure. Now again, we can see that the equivalent resistance of 12 kilo ohm has become parallel to 6 kilo ohm value. Therefore, we use the formula to calculate the equivalent effect of 12 kilo ohm resistance in parallel to 6 kilo ohm resistance. Therefore, 12 kilo ohm parallel to 6 kilo ohm is equal to 12 into 6 divided by 18 is equal to 4 kilo. Therefore, the circuit is becoming simpler and simpler, and we have replaced all the right hand side of the circuit with a single resistance having an equivalent value of 4 kilo ohms. Now again, on the extreme right hand side of the circuit, we can see that the 2 kilo ohm resistance has become in series with 4 kilo ohm equivalent resistance. Therefore, again very easy, we can draw, instead of these two separate resistances, a single resistance which will be having the equivalent value of 6 kilo ohms. Therefore, our circuit further adopts this value. Now, this equivalent value of the 6 kilo ohm resistance has become in parallel to the
original 6 kilo ohm value. Therefore, using the parallel combination formula, we can calculate the equivalent value for these two 6 kilo ohm values. Hence, 6 kilo parallel to 6 kilo is equal to 6 into 6 divided by 6 plus 6 is equal to 36 divided by 12, which will be equal to 3 kilo ohms. Therefore, our circuit will now adopt the shape as shown in this figure. Again, looking on to the extreme right hand side of the circuit, we can see that the equivalent 3 kilo ohm value has become in series with 9 kilo ohm value. Therefore, the combined effect of these two resistances will be equal to 12 kilo ohms. Hence, we replace these two resistances with a single value of 12 kilo ohms so that the circuit adopts the shape as shown in this figure. عزیز طلبہ، یہاں تک آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ سرکٹ کس طرح آسان ترین سرکٹ میں کنورٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. آئیے اس کو مزید سادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. The equivalent 12 kilo ohm resistance has already become parallel to 4 kilo ohm original resistance. Therefore, using the parallel combination formula, we can calculate the equivalent resistance. 12K parallel to 4K is equal to 12 into 4 divided by 12 plus 4 is equal to 48 divided by 16, which is again equal to 3 kilo ohm value. Therefore, our circuit adopts the shape as shown in this figure. Now, we can clearly see that the equivalent 3 kilo ohm value is already in series to the 2 kilo original resistance. So, we can add them up easily. Therefore, the resistance as seen by the points A and B will be equal to 2K plus 3K is equal to 5K. Hence, the final shape of the circuit will be as shown in this figure, that only one resistance having a value of 5 kilo ohm has been attached in parallel to the points A and B. عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ سرکٹ کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ پیشنس کے ساتھ ہم نے کتنے سادہ ترین سرکٹ میں کنورٹ کر لیا ہے. آئیے اسی سے ملتی جلتی پریکٹس کے لیے ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. ایگزامپل 9. اگین quite a complicated circuit has been shown in this figure. If we see on the extreme right hand side of this circuit, then we can see that 12 kilo ohm resistance is connected in parallel to 4 kilo ohm value. Therefore, the equivalent value for these two resistances when they are in parallel to each other, that will be equal to 3 kilo ohms, which shows that the 12 kilo ohm resistance, which is the equivalent value of the circuit until now we have solved, has become in parallel to the 6 kilo ohm value. Therefore, again we resolve the 12 kilo ohm value and 6 kilo ohm value in parallel using parallel formula.
12 kilo ohm parallel to 6K is equal to 12 into 6 divided by 12 plus 6 equals 4 kilo ohms. Therefore, the equivalent circuit is as shown in the figure. عزیز طلبہ، آج ہم نے سیریز ریزسٹنس، پیرالل ریزسٹنس، ان کے انفرادی کمبینیشنز اور ملے ہوئے کمبینیشنز کو حل کرنے سے متعلق بات کی اور سیکھا. اگلے لیکچر میں ہم اسی طریقے سے انڈکٹینس، کیپیسیٹنس، ان کے سیریز اور پیرالل کمبینیشنز اور اومس لا پر بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.